کا سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے. لوئس پاسچر اس مضمون میں مشہور سائنسدان لوئس پاسچر کے حالات زندگی اور کارہائے نمایاں بیان کیے گئے ہیں. یہ عظیم سائنسدان یا تو دودھ بھی لے کے نا چائے بنا بھی پی آپ رات تک آپ نا اوکھا ہی ہے. یہ عظیم سائنسدان 1822 میں فرانس کے علاقے ڈول میں پیدا ہوا. اس کا والد نپولین کی فوج میں ایک بہادر سپاہی تھا. پاسچر بھی اپنے والد کی طرح بہت محب وطن تھا. ابتدا میں اسے تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن بعد میں پورے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کی اور سائنس اور آرٹس میں ڈگری حاصل کی. 1848 میں صرف 26 سال کی عمر میں وہ اسٹابرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری کا ڈپٹی پروفیسر مقرر ہو گیا. 1850 میں اس نے یونیورسٹی کے ریکٹر کی بیٹی سے شادی کر لی. جب فرانس نے جرمنی سے جنگ شروع کی، اس نے جرمن یونیورسٹی کی دی ہوئی ڈگری واپس کر دی. پاسچر نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ جراثیم خود بخود پیدا ہوتے ہیں. اس نے شراب کشید کرنے سے متعلق مسائل حل کر کے فرانس کو بہت مالی فوائد پہنچایا. اس سے جراثیم کے متعلق نئی تحقیق کا آغاز ہوا. فرانس میں ریشم کے کیڑوں کی صنعت بیماری کی وجہ سے تباہی کا شکار تھی. پاسچر نے تحقیق کر کے ہزاروں خاندانوں کو معاشی مشکلات سے نجات دی اور انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا. اس کے بعد پاسچر نے جانوروں کی بیماریوں پر تحقیق شروع کر دی. اس نے جانوروں کی بیماریوں کے جراثیموں کے خلاف حفاظتی ٹیکے دریافت کیے، جس سے جانوروں کے ہلاک ہونے کی تعداد بہت کم ہو گئی. بیٹا آپ چھٹی کر لیں کیونکہ آج کام تو ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے، چھٹی کر لیں آپ، پرسوں انشاءاللہ کام کریں گے. اس نے کتے کے کانٹے کا علاج دریافت کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اس خوفناک بیماری کا حفاظتی ٹیکہ دریافت کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کی جان بچ گئی. پاسچر کی تحقیقات نے دوسرے سائنسدانوں میں بہت تحریک پیدا کی اور اس طرح بے شمار انسانی بیماریوں کے علاج دریافت ہوئے. بہت سی بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے ایجاد ہوئے. انسان کو جادو ٹونے اور تہمات سے چھٹکارا مل گیا اور بیماریوں کا علاج سائنسی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا. پہلا سوال ہے ہمارا، ڈسکرائب دا ارلی لائف آف پاسچر. پاسچر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں.
وین اینڈ ویئر واز پاسچر بارن؟ کب اور کہاں پیدا ہوا؟ پاسچر واز بارن، پاسچر پیدا ہوا تھا ایٹ ڈول ان فرانس، ڈول کے علاقے یعنی فرانس کے اندر جو ڈول کا علاقہ وہاں، ان 1822 1822 یعنی 1822 میں. ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ایٹ دا کمیونل کالج. ہی گریجویٹڈ ان سائنس اینڈ آرٹس فرام بیسنکون، بیسنکون سے بی اے کی ڈگری جو لی سائنس میں بھی اور آرٹس میں بھی. گیو سم انسٹنسز، کچھ مثالیں دیں آف پاسچرز پیٹریٹزم، پاسچر کی حب الوطنی کی. وائی ڈیڈ پاسچر ڈس لائک جرمنی، پاسچر جرمنی کو ناپسند کیوں کرتا تھا؟ پاسچر واز مور آف اے پیٹریاٹ دین آف اے سائنٹسٹ، سائنسدان سے زیادہ وہ محب وطن تھا. ہی ٹرائی ٹو جوائن دا نیشنل گارڈ، نیشنل گارڈ میں شامل ہونے کی کوشش کی بٹ واز ریفیوز، لیکن اسے انکار کر دیا گیا. ہی ریٹرنڈ ہز ڈگری، اس نے اپنے ڈگری واپس کر دی ٹو دا اینیمی کنٹری، دشمن ملک کو. ہی پروڈیوسڈ، اس نے پیدا کی گڈ بیئر، اچھی شراب، فار دا بینیفٹ آف ہز کنٹری، اپنے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک. اور پروڈیوسر پیدا کرنے والا، پروڈیوس بنانا نہیں، پروڈیوس پیدا کرنا، پیدا کرنا بنانا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا اچھا لفظ جو ہے وہ پیدا کرنا. سوال نمبر ہمارا دو کلیئر. ہاں، بیئر فار دا بینیفٹ آف ہز کنٹری، اپنے ملک کے فائدے کے لیے. واٹ از اسپونٹینیس جنریشن؟ از خود حیات کیا ہے؟ ہاؤ ڈیڈ پاسچر سالو دا پرابلم آف اسپونٹینیس جنریشن؟ اسپونٹینیس جنریشن کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے، ہاؤ ڈیڈ پاسچر پروو، پاسچر نے کیسے ثابت کیا دیٹ اسپونٹینیس جنریشن کہ از خود حیات واز ناٹ اے فیکٹ، ایک حقیقت نہیں تھی. اٹ مینز اس کا مطلب ہے پروڈکشن آف لائف، زندگی کی پیداوار، فرام نان لیونگ میٹر، بے جان مادے سے، ان اے نیچرل وے، قدرتی طور پر، بغیر ماں باپ کے قدرتی طور پہ جو ہے وہ کسی چیز کا پیدا ہو جانا. یہ قدرتی طریقہ ہے. پاسچر پرووڈ، پاسچر نے ثابت کر دیا اسپونٹینیس جنریشن از خود حیات از ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے. if the substance، اگر چیز کو از کیپٹ فری آف جرم، جراثیموں سے پاک رکھا جائے، اگر جراثیموں سے پاک رکھا جائے نا تو یہ چیز ممکن ہی ہے. ابھی سارے جراثیم اس میں نہیں ہوں گے، کہاں سے کوئی چیز پیدا ہوگی. ڈسکرائب دا امپورٹینس، اہمیت بیان کریں، اینڈ پاپولرٹی اور شہرت آف دا سلک وارم انڈسٹری، ریشم کے کیڑے کی صنعت کی، ان فرانس، فرانس کے اندر. اٹ واز ویری امپورٹنٹ، یہ بڑی اہم تھی، اینڈ پاپولر اور مشہور،
فار اٹس فائنینشیل بینیفٹس، اپنے معاشی فائدوں کے لیے. تھاؤزنڈز آف مین اینڈ ویمن، ہزاروں اور مرد اور عورتیں ور اٹیچ، جڑے ہوئے تھے ٹو اٹ، اس کے ساتھ. واٹ ہیلپ ڈڈ پاسچر رینڈر ان کیورنگ دا سلک ورم ڈیزیز، ریشم کے کیڑے کی بیماری کے ساتھ پاسچر نے کون سی خدمات سر انجام دی. ہاؤ ڈڈ پاسچر سیو دا سلک ورم انڈسٹری ان فرانس، فرانس میں ریشم کے کیڑے کو بیماری سے کیسے بچایا، یعنی صنعت کو کیسے بچایا. پاسچر انویسٹیگیٹڈ، پاسچر نے تفتیش کی دا ایپیڈیمک، وبائی مرض کی، اینڈ ایڈوائزڈ، اور نصیحت کی دا پیپل، لوگوں کو، ٹو گیٹ ایگ، کے انڈے حاصل کریں، اونلی فرام ہیلتھی پیرنٹس، صرف صحت مند والدین سے. اوور کراؤڈنگ، زیادہ ہجوم، ان کلینزینس، گندگی، اینڈ اوور ہیٹنگ، اور زیادہ گرمی، شوڈ بی اوائڈیڈ، اس سے بچنا چاہیے. دس ایڈوائس، یہ نصیحت، پرووڈ ویری افیکٹو، بڑی فائدہ مند ثابت ہو گئی. گیو این اکاؤنٹ، نہیں یہ اوپر والا. ہاؤ ڈڈ پاسچر ڈسکور دا ٹریٹمنٹ آف کیٹل ڈیزیز، مویشیوں کی بیماری کا علاج کس طرح سے انہوں نے دریافت کیا. اینتھراکس، جس کا نام اینتھراکس. ہاؤ ڈڈ پاسچر ڈسکور دا میتھڈ آف میکنگ ویکسین، ویکسین بنانے کا طریقہ کیسے بنایا، ایجاد کیا. پاسچر یوز ویکڈ بیسیلس، پاسچر نے کمزور جراثیم جو ہے وہ استعمال کیے ایز اے ویکسین، بطور ویکسین، انٹو اینیمل باڈی، اینیمل بلڈ، جانور کے جسم میں. دے پروڈیوسڈ اونلی سلائٹ سمٹمس آف دا ڈیزیز، بیماری کی ہلکی سی علامتیں ہوئیں. دے پروٹیکٹڈ دیم، انہیں بچا لیا انہوں نے، اینیمل، جانوروں کو، فرام ٹیکنگ دا ڈیڈلی فارم، خطرناک حد تک پہنچنے سے پہلے. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ویکسین کیسے کی جاتی ہے. ویکسینیشن کا طریقہ یا ویکسین، آپ بالکل نارمل ہیں، صحت مند ہیں، کسی بھی طرح کی آپ کو بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کے من میں یہ خدشہ ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کسی وبائی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہ ویکسین کروا لوں، یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کس کی احتیاطی تدابیر مجھے بتائیں کہ میں آنے والے وقت میں ان بیماریوں سے بچ جاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہیپاٹائٹس سے بچنا چاہتے ہو اس کی ویکسینیشن کروا لیں. اب ویکسین ہے کیا؟ آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ہیپاٹائٹس کا جراثیم نہیں، آپ مبرہ ہیں نا، یعنی کہ آپ بالکل نارمل. پھر کیا کیا جاتا ہے آپ کی ویکسینیشن کے لیے کہ کمزور جراثیم اسی بیماری کے آپ کے اندر ہیپاٹائٹس کے جراثیم نہیں تھے، لیکن جب ویکسین کروانے کے لیے گئے تو انہوں نے وہی ہیپاٹائٹس کے کمزور جرمز جو ہیں وہ آپ کے اندر ڈال دی. ہلکا سا بخار ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جراثیم بڑے ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ کے محافظ بن جائیں گے. کل کو اگر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 6 ماہ بعد اگر باہر سے ان کا حملہ ہوا، ان جراثیم کا، تو پھر وہ آپ کے جو جراثیم اندر موجود ہیں وہ ان کو لڑیں گے، ماریں گے. آپ کو ہیپاٹائٹس نہیں.
اسی طرح پولیو کی ویکسین پلائی جاتی ہے، تشنج کی، بچوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ کون سے انجیکشن ہیں؟ پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ بچے کے اندر پولیو نہیں ہے، لیکن ہم اسے قطرے دیتے ہیں پولیو کے ہی جراثیم کے، اس کی حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے، اور پھر وہی جراثیم اس کے طاقت بن جاتے ہیں، اور جب پولیو کا حملہ اوپر سے ہوتا ہے تو وہ جراثیم لڑتے ہیں اور پولیو کا حملہ نہیں ہونے دیتے۔ امید ہے یعنی کہ ہر مرض کی ویکسینیشن، ہر کی، لیکن ویکسینیشن تب ہوتی ہے جب آپ کو بیماری نہیں ہے۔ جب آپ کو بیماری ہو گئی ہے وہ پھر ویکسینیشن نہیں، پھر علاج ہوتا ہے۔ یعنی ویکسینیشن صرف اس شکل میں آپ کروا سکتے ہیں وین یو آر آؤٹ آف ڈیزیز، اور جب آپ ایلمنٹ میں آ گئے، بیماری میں آ گئے، تو پھر آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، اس کی ویکسینیشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس کا ہی پتہ نہیں چلا کہ اگر بخار ہو تو فوری انجیکشن لگا دیتا تو بعد تھوڑے دن پھر ہو جائیں گے۔ وہی چیز ہے نا کہ ویکسینیشن صرف ایک نارمل انسان کی ہوگی جس کے اندر کوئی بیماری نہیں، جس بیماری کی وہ کروائے گا صرف وہی بیماری سے لڑے گا۔ اب میں ہیپاٹائٹس کی کروا لی، کل کو خدا نہ خواستہ کرونا کا حملہ ہو گیا، کرونا سے نہیں بچ سکتے آپ۔ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت ہے پھر تو بچیں گے آپ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، حفاظت میں رکھے۔ لیکن اگر ہم میں نہیں ہے ہیپاٹائٹس، بالکل ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، لیکن کرونا ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ اب اس کی بھی ویکسین تیار ہو گئی، اب یہ دینا شروع کر دی لوگوں کو۔ ایک ویکسین تیار ہوئی ہے، ایک علاج تیار ہوا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دو الگ الگ چیزوں کو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ ویکسین علاج نہیں ہے، ویکسین صرف آپ کو بیمار ہونے سے پہلے بچانا ہے، اور دوائی آپ کو بیمار ہونے کے بعد بچانا ہے۔ پروٹیکشن ہے۔ ایک اور چیز، ایک ڈاکٹر سے میں نے ایک دفعہ نا مریض تھا ہمارا، تو میں نے کہا کچھ بھی ہے نا اس کو نا بچاؤ۔ کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا پیارا اس سے جدا نہ ہو، لیکن مریض کی جان بچنا یا نہ بچنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر کا کام، بڑی بات کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے باقی جو بچے ہوئے دن ہیں ان کو تھوڑا آسان بنا دیں۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ بڑی کمال کی بات سنی۔ ڈاکٹر نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے، وہ اللہ سے انہیں کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم اس کی باقی زندگی 50 دن ہے، اس مریض کی 10 دن ہے، وہ ذرا آسان بنا دیں تاکہ وہ تکلیف میں نہ ہو۔ ڈاکٹرز کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب دوست سے سوری کہتا ہے، میں نے فیس بک میں پڑھی تھی، جب دوست سے سوری کہتا ہے اسے دوست مل جاتا ہے، انسان مل گیا، خوشی مل گئی۔ اور جب ڈاکٹر کسی سے سوری کہتا ہے تو اس کا اپنا اس سے بچھڑ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر سے نفرت ہوگی؟ نہیں، نفرت تو ڈاکٹر سے کیا کرے گا، لیکن ایک بات، انہوں نے صرف سوری کے لفظ کو لیا ہے، نفرت تو نہیں۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ہم میں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف سوری کے لفظ کو ایکسپلین کیا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ بھیا آپ اور میں دوست ہیں، ہم ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، میں ناراض ہو گیا، جس کا فالٹ ہے اس نے دوسرے کو بول دیا کہ یار سوری،
دوست مان گئے, دوست مل گیا نا. اگر دوست سوری بولے گا تو اسے دوست مل جائے گا, اور اگر ڈاکٹر سوری بولے گا تو اس کا اپنا بھی چل جائے گا. ڈاکٹر جب مریض کو نہیں بچا پاتے نا آپریشن تھیٹر کے اندر, تو باہر نکل کے صرف ایک لفظ بولتے ہیں وہ کہ سوری. کہ جب دوست سے بولے گا اسے دوست مل جائے گا. لیکن اگر ڈاکٹر بولے گا تو ہمارا اپنا کوئی نہیں چل جائے. بڑا لاجک ہے, بڑی بات کیا گیا. اگلا سوال ہے ہمارا, ویکسینیشن کا پتہ چل گیا. چلو کوئی بات, جو قسمت میں ہے وہ تو ملا گا. ایسی چیزوں پہ, مادی چیزوں پہ کبھی پریشان نہ ہو, یہ نقصان ہو. اب رات میں نے ایک اور چیز بڑی نوٹ کی. اب وہ اس سے ڈرائیور کا وہ سگا بیٹا تھا, سگا بیٹا اس کا, سارے راستے بیچارے کا نا خون چوسا اس بندے نے. وہ کی کرتا پہ وہ کی کیتا, کتنے مر گیا پلان. کیا یار یہ بات, کیا پیار, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا میں چیزیں مل سکتی ہیں نا, مادیت. جیسے گھر میں اور کیا آتا ہے جی, چینی ڈول گئی جی, دودھ ڈول گیا جی, کوئی شے خراب ہو گئی جی, کوئی بات نہیں, ہونے دو. آپ سلامت ہیں تو سب کچھ آ جائے گا, اور اگر آپ سلامت نہیں ہیں تو کچھ نہیں آنے والا. اس لیے ان چیزوں پہ کبھی لیمٹس اور افسوس نہیں کرتے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اور دوسروں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ مت اس سے کریں, کیونکہ اس کے دل کو مت توڑیں چھوٹی سی چیز کے لیے. آپ آگے بڑھتے ہیں. پاسچر یوزڈ ویکڈ بیسیلس, کمزور جراثیم. میں نے بتایا نا کہ ویکسینیشن کرنے کے لیے اس بیماری کے کمزور جراثیم نارمل انسان کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں. اب اس نے بھی وہی کام کیا. ایز اے ویکسین انٹو این اینیمل باڈی, بلڈ, جانور کے خون میں. They produced only slight symptoms of disease. بیماری کی ہلکی سی علامات نظر آئیں. السلام علیکم, کیا ہے جناب. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تھوڑا سا بیمار ہوگا, یعنی اسی بیماری کی علامتیں تھوڑی سی نظر آئیں گی. They protected, اس نے بچا لیا the animal, جانور کو, from taking the deadly form, خطرناک حالت میں پہنچنے سے پہلے, یعنی خطرناک حالت تک پہنچنے سے پہلے اس نے اسے بچا لیا. give an account, بیان کریں آپ پاسچر ٹریٹمنٹ, پاسچر کا علاج, آپ ہائیڈروفوبیا کا. ہاؤ ڈیڈ پاسچر کیور دا ڈیزیز ریبیز, ریبیز کا علاج کس طرح سے کیا. یہ کتے اور بلی کے کاٹنے سے ہوتی ہے ریبیز. پاسچر ویکڈ, کمزور پاسچر نے کر دیے اسپائنل کارڈ آف اے ریبٹ سفرنگ فرام ریبیز. ایک خرگوش کو ایک کتے نے کاٹا, اس کو کیا ہو گیا, ریبیز. اب اس کے ریڑھ کی ہڈی کے وہ کمزور جراثیم اس نے نکال لی.
کتے نے کس کو کاٹا؟ خرگوش کو. خرگوش کے اندر وہ جراثیم آ گئے نا ریبس کے، کمزور تھے، وہ کمزور جراثیم اس نے نکال لی. ہی انٹروڈیوسڈ انٹو اے ڈاگز، کس میں ڈال دیے؟ کتوں میں. اینڈ گیو دیم امیون بائی ہائیڈروفوبیا ٹو ہائیڈروفوبیا سے اسے بالکل بے اثر کر دیا. ہاؤ ڈیڈ پاسچر شو دا وے آف ادر سائنٹسٹ، پاسچر نے دوسرے سائنسدانوں کو کیسا راستہ دکھایا؟ پاسچر موٹیویٹڈ ادر سائنٹسٹ، پاسچر نے متحرک کیا دوسرے سائنسدانوں ٹو میک نیو ڈسکوریز، نئی دریافتیں کرنے کے لیے، بائی فالوئنگ ہز پیٹرن، کہ میرے انداز کو فالو کرو. دے ڈسکورڈ دا جرمز آف ٹی بی ٹیوبرکلوسس، اسے ٹی بی کے جراثیم ان کو دریافت کیا، کولرا کے، ہیضہ کے، اینڈ ادر ڈیزیز، اور دوسری بیماری کی. ہاؤ ڈیڈ پاسچر ایمبراس ہز پروفیسر آف کیمسٹری، پاسچر نے اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو کس طرح سے شرمندہ کیا؟ He used to put up uncommon question to the professor of chemistry. کیمسٹری کے پروفیسر کو بڑے عجیب و غریب سوالات کر دیے جس نے. He embarrassed him with unanswerable question. اس نے اسے پریشان کیا ان سوالوں سے جن کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا. How much interest Pasteur took in the army of his youth. جوانی میں پاسچر نے فوج میں کتنی دلچسپی لی؟ Why was Pasteur refused to be enrolled in National Guard? نیشنل گارڈ میں اسے بھرتی کیوں نہ کیا گیا؟ Pasteur was more of a patriot than a scientist. سائنسدان سے زیادہ وہ زیادہ محب وطن تھا. He tried to join the National Guard. اس نے نیشنل گارڈ کو جوائن کرنے کی کوشش کی. But was refused. انکار کر دیا گیا اسے. Because کیونکہ he had a paralytic stroke 2 years ago, کہ ایک فالج کا حملہ 2 سال پہلے اس کے اوپر ہو گیا تھا. Why did Pasteur یار میاں یاد ہے نا ڈھول ہونے دے نہیں صحیح ہے. ساڈے کول تے جڑی شاید نہیں نا رکھی جاندی او نہیں سجو دودھ دینا ہے نا کہ وچ پانا نہیں صحیح ہے. ہنے لیا میں چائے پی لیتے بیٹھ. جی Why did Pasteur forget his wedding ceremony? پاسچر اپنی شادی والا دن کیوں بھول گیا تھا؟ بھائی اس کی شادی تھی. یہ سائنسدان صاحب لگے ہوئے تھے تجربے کرنے. یا شادی والا دن ہمارے ہاں تو تقریبات بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے نا. 6 مہینے پہلے تقریبات شروع ہو جاتی ہیں تو شادی ہونی ہے. شادی والا دن بارات لے کے جانا تھا
दुल्हन को लेके आना था, जनाब भूल गए, लेबॉर्ट्री में काम कर रहे लोग। इसके दोस्त ने आके बताया कि ओ मरे तेरी आज शादी है तो दुल्हन लैके आनी। मैं कमलिया ਜ਼ਾਹਰ पे तैनू भी लै जाना सी उन्होंने, तेरे पल्ले पै जानी सी जिहड़ी इहदी बेगम बनी सी। एक दिन ना मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा करैक्टर है, मज़ाहिया, तरबूज जानते ना, हिंदी में इंदवाना कहते हैं उसको, पंजाबी च मतीरा कहते हैं, इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं, तरबूज। उसके खेत च बैठा है, उसकी बेल को उठा के ना वाल जी होती कहता कि बड़ी नाजुक जी बेल नाल इन्ना बड़ा मतीरा लगा है, कमाल है कुदरत। उत्थों उठया एक ना अखरोट के दरख्त के थले चला गया। अखरोट को शायद कभी देखो, दो तहें इसकी होती हैं, एक जो हमें नज़र आती है जो हम लेके आते हैं, इसके ऊपर भी तह होती है, जब तोड़ते हैं तो खुश्क करके गिर जाती है। ऊपर वेख के कहंदा वाह सोहणिया, जिन्हों एडा वड्डा फल लगना सी ओदी टहनी बरीक जी, तो जिन्हों इन्ना क फल लगना सी ओदा दरख्त वेखो किड्डा बड़ा उच्चे उच्चे दरख्त। अजे गल कीती सी ना, कोई 5 मिनटां बाद ना उत्तों अखरोट डिग्गिया तो उहदे सिर दे विच वज्जा। मुल्ला नसरुद्दीन कहंदा वाह रब्बा, अज मैनूं समझ आई है कि इंदवाना थल्ले क्यों तो उगाया है ते अखरोट ऊपर क्यों उगाया है। जब खुदा ना खास्ता अखरोट की जगह ते इंदवाना होंदा मैं ते अज गया सी। यानी यो तो अखरोट डिगना सारे समझ आएगी। जो तो भाई तरबूज डिग पैंदा ते ओदा तो सिर सुर पाट गया, बल्कि उंज ही मर जावे। यानी ये मज़ाहिया करैक्टर है। एक दफ़ा ना तीर अंदाजी सीख के आया मुल्ला नसरुद्दीन, तीर अंदाजी सीखी और ना घर में आया ना मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला इसको बोला मुल्ला नसरुद्दीन बोला। ये इंग्लिश लोगों में भी मशहूर है, सिर्फ पंजाबियों में, सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया पाकिस्तान सब इसमें नहीं, बाद में। तीर अंदाजी सीख के आया, हाथ में तीर कमान, घर आया तो वो सेहन में ना एक कमीज़ लटकी हुई थी, कहता जेदा निशाना ला दे। जब उसका निशाना लगाया सीधा दिल पे जाके, यानी कि ना वो दिल वाली जगह जो होती है ना कमीज़ के, उसके ऊपर वो तीर लगी। जब करीब जाके देखा तो कमीज़ उसकी थी, मुल्ला साहब की। अब मुल्ला साहब ने रोना शुरू कर दिया। बेगम ने आके पूछा कि खैर है, क्या हुआ? कहना बस अज बेगम साहब इदा कर, कुछ चावल चुवल बना के वंड, मैं बड़ा बच गया अज। उन्हें क्या बच गया, किवें बच गया तू? कहता वेख मैं कि जिहड़ा निशाना लाया ना सीधा दिल ते वज्जा, जे इहदे विच मैं हुंदा कमीज़ दे विच, मैं तो गया सी ना। वही चीज़ है ना, एक मज़ाहिया। एक दफ़े एक औरत आई इनके पास और कहा कि जी मुल्ला साहब मैनू खत लिख दियो, मैं अपनी धी वाले पाना है। कहता मैं खत नहीं लिख के दे सकता, मेरे पैर सड़े हुए हैं। वो औरत कहती भी गल है कि हत्थां नाल तो खत लिखना है, पैरों के सड़े हुए का मसला की है? कहता जेड़ा मैं लिखना है ना मैनू ही पढ़ना आना है, तो मेरे पैर सड़े हुए ने, इस वजह उत्थे जाके मेरे को नहीं पढ़ी ना। अजीब सी यानी हम मकतें करनी।
ایک دن اس نے آواز کیا کہندا جی اللہ تعالیٰ دی جڑی بارش رحمت ہوندی ہے یہ تو بجنا نہیں چاہیے. قدرتی طور پہ دوسرے دن ہوگی بارش. 2 بندے بیچارے ان اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, وہ تیزی سے جا رہے تھے کہ چلو گھر پہنچ جائیں بچ جائیں. وہ جیسے ہی نا تھینک یو جی, جیسے ہی وہ ملا صاحب اپنے نا بیٹھے ہوئے تھے اس میں کمرے میں, مطلب بیٹھک ٹائپ میں, ملا نے دیکھا کہ دونوں بندے جو ہیں نا بچا کے بھاگ رہے ہیں. کپڑے انہوں نے اچھے پہنے ہوئے, ان کے کپڑے آج میں نے بھگونے ہیں. ملا کہتا ٹھہر جاؤ تسی اللہ دی رحمت کو چھڑ کے نس رہے ہو. انہوں نے کہا لے بھی ملا دی نظر پی گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ملا جی, اس نے کہا اللہ دی رحمت تو بجی دا نہیں ہوتا. وہ بیچارے ہولی ٹرن لگ پے, سارے کپڑے خراب, یہ وہ جو قدرتی طور کے نا 15-20 دن کا مہینہ ہویا پھر بارش ہے. تو اس دن ملا جناب ٹریا جاوے تو وہ اپنی بیٹھک سے بیٹھے ہوئے دونوں جنے. انہوں نے کہا لے بھی ملا نو پھسانا ہے, انہیں سانوں پھسایا سی نا. انہوں نے جناب کیا کہ ملا صاحب اللہ تعالیٰ دی رحمت تو چھڑ کے نہیں جائیدا, بھجی دا نہیں ہوتا وہ کو. کہندا اور گل سنو مورکھو, میں اپنے گندے پیروں نال اللہ دی رحمت تو گندا نہیں کرنا چاہتا, میں گھر پہنچنا چاہنا. یعنی کہ وہ اتنا چلاک بھی تھا. کافی ساری کہانیاں لیکن سوال پڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا, ہاں تو یہ شادی والا جی. پروفیسر واز بزی, مصروف تھا ان ہز ورک, اپنے کام میں. دیٹ ہی فارگیٹس, وہ بھول جاتا ہے, ہز ویڈنگ سرمنی, اپنی شادی کی تقریب کو بھی. ہی ہیڈ ٹو بی فیچڈ بائی اے فرینڈ, اسے دوست کی طرف سے لایا گیا, یعنی اسے جانا پڑتا ہے دوست کے کہنے پر. آگے سوال ہے ہمارا, وائی ڈیڈ پاسچر ریٹرن ہز ڈگری آف ڈاکٹر آف سائنس ٹو دا یونیورسٹی آف بون. سائنس کی ڈگری جو یونیورسٹی آف بون کی تھی واپس کیوں کی؟ ان 1870 پاسچر ریٹرنڈ ہز ڈگری آف ڈاکٹر آف سائنس ٹو دا یونیورسٹی آف بون ایز اے سائن آف ہیٹڈ, نفرت کی وجہ سے, نفرت کا نشان بنایا اس نے کہ میں تمہاری ڈگری نہیں چاہتا, تم میرے وطن کے خلاف لڑ رہے ہو. وعلیکم السلام. Then he returned to the sword of science, پھر وہ سائنس کی تلوار کی طرف آیا. He produced beer, شراب پیدا کی, as good as that produced in Germany, اتنی اچھی جتنی جرمنی پیدا کرتا تھا. What is hydrophobia? hydrophobia ہے کیا؟ اور ریبیز, what are the symptoms of the hydrophobia, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ It is horrible disease, یہ خطرناک بیماری ہے, caused by the bite of a mad dog, پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. Its symptoms, اس کی علامتیں are severe pain, سخت درد ہوتا ہے.
ریسٹ لیسنس بے چینی ہوتی, انٹینس تھرسٹ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس میں, فٹس آف فیوریز ریج غصے کے دورے پڑتے ہیں جی, فیئر آف واٹر پانی سے اسے بہت ڈر لگتا ہے, اینڈ میوکس اور اس کو تھوک زیادہ آتا ہے. ہاؤ ڈیڈ سرجن انفیٹ دیئر پیشنٹ ان دا پاسٹ. انفیکٹ ہونا ہے یار, انفیٹ نہیں. آج مجھے بھی لگتا ہے نیند آئی ہوئی ہے. انفیکٹ یہ خراب کیوں کر دیتے تھے ماضی کے جو سائنسدان تھے. پاسچر ڈسکورڈ دا ڈاکٹرس, پاسچر نے یہ ڈسکور بھی نہیں ڈسکلوزڈ ہے, ثابت ہو گیا کہ نیند آئی ہوئی ہے. پاسچر نے یہ ظاہر کر دیا دیٹ ڈاکٹرز ٹرانسفرڈ جرم فرام پیشنٹ ٹو ہیلتھی وومین, ایک مریض سے صحت مند عورت میں جراثیم کو منتقل کر دیتے تھے. دے کیریڈ دا جرمز along with their instrument, ان کے آلات کے ساتھ جراثیم لگے ہوتے تھے, اینڈ یونیفارم اور ان کے یونیفارم کے ساتھ ڈیورنگ آپریشن کے دوران. اب اس کے ورڈز نکال لیں جی آپ. ڈول یہ علاقے کا نام ہے, کمیونل یہ بھی نیم ہے, آرٹس انسٹنس مثال, پیٹریٹزم حب الوطنی, پیٹریاٹ محب وطن, گارڈ محافظ, ریفیوز انکار, اینیمی دشمن, اسپونٹینیس از خود, یہ کیا ہوتا ہے؟ خود پیدا ہونے والی. جنریشن نسل, سبسٹانس چیز, کیپٹ رکھنا, سلک وارم ریشم کا کیڑا, کیا ریشم کا کیڑا, وعلیکم السلام. میں لیٹ ہو گیا, پتہ نہیں لگا. نہیں کوئی بات نہیں, آج تو اسٹڈی بھی نہیں سی ہونی, صرف آج تاری بکس وغیرہ چیک کرنی ہے. بیٹھو, رینڈر انجام دینا, کیورنگ علاج, ایپیڈیمک وبائی, اوور کراؤڈنگ زیادہ ہجوم, بیسیلس بیکٹیریا, اسپائنل ریڑھ کی ہڈی, امیون بے اثر, اسٹروک مارنا, پیچ لانا, ہیٹڈ نفرت, پروٹیسٹ احتجاج, انرول بھرتی ہونا, کازڈ وجہ, بائٹ کاٹنا, سیور سخت,
ریسٹ لیسنس بے چینی، انٹینس شدید، فیوریس غصہ، ریج غصہ، فیئر ڈر، میوکس تھوک، تھوک، سیمڈ لگنا، سرجن، سرجن، ڈسکلوزڈ بتانا، بتانا، ظاہر کرنا، کیریڈ لے جانا، انسٹرومنٹ آلات، لو جی تو کلیئر ہو گئے، اور کوئی رہ گیا تو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حکایات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی حکایت، میں نے ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ اس نے ایک قیدی کے قتل کا حکم دے دیا۔ بیچارے قیدی نے مایوسی کی حالت میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ جب آدمی خطرات میں گھر جاتا ہے، زندگی کی امید ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو انسان اپنے حریف کی تلوار کے تیز دھار والے پھل کو ہی پکڑ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ وہ بلی جس کے تعقب میں کتا لگا ہوا ہو اور اسے کتے سے بچنے کی کوئی راہ نہ مل رہی ہو، تو اپنی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود پلٹ کر اپنا پیچھا کرنے والے کتے پر جھپٹ پڑتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ قیدی کیا کہتا ہے؟ ایک نیک دل وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو رحم آ گیا اور وہ اس قیدی کا خون بہانے سے باز رہا۔ اس پر ایک دوسرے وزیر نے، جو پہلے وزیر کے برعکس طبیعت کا اور بد فطرت واقعہ ہوا تھا، کہا کہ بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں
کہ بادشاہ سلامت کے حضور سچ کے علاوہ کوئی اور بات کہیں۔ اس قیدی نے تو بادشاہ سلامت کو گالی دی اور برا بھلا کہا ہے۔ اس بد فطرت وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے غصے سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ مجھے اس وزیر کا جھوٹ تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اس کا جھوٹ مصلحت اور بھلائی پر مبنی تھا، جبکہ تیرے سچ کی بنیاد خیانت اور برائی پر ہے۔ اور داناؤں نے کہا ہے کہ مصلحت اور بھلائی کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ فتنہ اور فساد پھیلانے والے یا پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ جس شخص کو بادشاہ کے دربار میں ایسا رسوخ اور مرتبہ حاصل ہو کہ بادشاہ اسی کے کہنے پر عمل کرتا ہو اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ بادشاہ کو نیکی کے علاوہ کوئی اور مشورہ دے۔ ایران کے قدیم بادشاہ فریدون کے محل کے دروازے پر لکھا تھا، اے بھائی، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں اور آسائشیں ہمیشہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہیں۔ اس لحاظ سے تو دنیا اور اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے منہ موڑ کر بس اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا لے۔ تو اس دنیا کے مال و دولت پر بھروسہ نہ کر اور نہ اسے اپنی زندگی کا سہارا بنا، جس سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، اے بھائی، یہ دنیا اور اس دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ہمیشہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہیں۔ اس لحاظ سے تو دنیا اور اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے منہ موڑ کر بس اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا لے۔ تو اس دنیا کے مال و دولت پر بھروسہ نہ کر اور نہ اسے اپنی زندگی کا سہارا بنا۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، تب سے اس نے تجھ جیسے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ پہلے انہیں پالا پوسا، پروان چڑھایا اور پھر انہیں ہلاک کر ڈالا۔ انسان کے جسم میں جو روح ہے، اس نے ایک نہ ایک دن جسم کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ جب روح انسان کے جسم سے کوچ کرنے کا ارادہ کرتی ہے اور انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، تو اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی جان تخت پر نکل رہی ہے یا زمین پر۔ اس کے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سلطان محمود بن سبکتگین کو خواب میں اسی حالت میں دیکھا۔ اس کا سارا وجود ریزہ ریزہ اور مٹی ہو گیا۔
مگر اس کی آنکھیں کپوٹوں کے اندر اسی طرح حرکت کرتی رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں۔ تمام دانا اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے، سوائے ایک درویش کے جو اصل بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اور اس نے کہا وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے۔ بہت سے مشہور لوگ زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے کہ جن کا وجود اب زمین پر کوئی نشان تک باقی نہیں رہا، اور اس بوڑھی لاش کو جسے لوگوں نے زمین کے نیچے دفن کیا تھا، مٹی نے اس طرح کھا لیا کہ اس کی ہڈی تک نہ رہی۔ نوشیروان بادشاہ کا نام مبارک نام، یعنی کہ نیکی، عدل اور انصاف کی وجہ سے زندہ ہے، حالانکہ ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ نوشیروان اس دنیا میں نہیں رہا۔ اے فلاں شخص تو نیکی کر اور اپنی عمر کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں شخص اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے ایک شہزادے کے متعلق سنا کہ پست قد اور بدصورت تھا، اور اس کے دوسرے بھائی بلند قامت اور خوبصورت تھے۔ ایک بار باپ یعنی بادشاہ سے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا کہ شہزادہ اپنی دانائی اور بصیرت سے ساری بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے باپ، پستہ قد عقل مند اچھا ہے یا دراز قد بے وقوف، کیونکہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بڑی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے بکری حلال ہے مگر ہاتھی مردار ہے، یعنی حرام ہے۔ کوہ طور دنیا کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا ہے۔ کیا تو نے وہ بات نہیں سنی کہ ایک بار ایک دبلے پتلے شخص عقل مند نے ایک موٹے تازی بے وقوف سے کہا کوہ طور دنیا کے پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا پہاڑ شمار ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں وہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے لیے منتخب کیا فرمایا تھا، اور اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک موٹے تازے اور ہٹے کٹے بے وقوف سے کہی تھی کہ عربی گھوڑا خواہ کمزور دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی گدھوں سے بھرے ہوئے استبل سے بہتر ہے، کیونکہ میدان جنگ میں تیز نقل و حمل کے لیے عربی گھوڑے جیسا
تیز رفتار اور چست و چالاک جانور ہی کام دے سکتا ہے۔